Ask Mufti Tariq Masood. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین دل میں کہیں یا زبان سے، نیز فوراً کہیں یا ٹھہر کر؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زبان سے کہیں لیکن آہستہ آواز سے، زور سے آمین کہنا ہماری رائے میں خلاف سنت ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید نے دعا کے بارے میں حکم دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو آہستہ اور خاموشی کے ساتھ۔ دعا میں آہستہ اور خاموشی ہے، چونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا میں اصل ہے آہستہ، تو آمین بھی دعا ہی ہے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ بھی تو دعا ہی ہے نا، تو اس لیے آہستہ افضل ہے کیونکہ قرآن میں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے مد بہا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ زور سے آمین ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت کی، حالانکہ ظہر میں تو آہستہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کے لیے کوئی کام جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس موقع پہ یہ کہنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ہمیشہ مسائل اخذ کرنے میں قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور پھر حدیث میں تعویل کرتے تھے۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث کو فالو کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی تو پھر ہم اونچی آواز سے کہیں گے، جبکہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھئی اصل قرآن سے آہستہ ثابت ہو رہی ہے کہ ہر دعا آہستہ ہے، تو جہاں جہر ثابت ہے وہاں تو جہر ہم کہیں گے، اور جہاں جہر ثابت نہیں ہے یا جہر کی کوئی تعویل ممکن ہے، تو جیسے تعلیم ناس کے لیے جہر ہے تو وہ ہم اس میں تعویل کریں گے۔ تو یہ دونوں قول ہیں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا پھڈا نہیں ہے کہ اس پہ لڑیں آپس میں، دونوں کا مقصد قرآن و سنت ہی پہ چلنا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ بھئی آہستہ آواز سے کہی جائے۔ شادیہ کشمیر، اور اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادیہ کشمیر، میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرے شوہر کے گھر والوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میرے شوہر بھی بہت دیندار ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 10 سال سے ان کو پسند کرتی تھی، اب ہمارا نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ، لیکن میرے شوہر تھوڑے غریب ہیں، مجھے بھی اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے گھر والے مجھے بار بار کہتے ہیں کہ فلانی نے امیر سے شادی کی اور تم نے غریب سے شادی کی، جبکہ میں غریب سے خوش ہوں، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ آپ نے ٹھیک نہیں، اٹھیک کیا۔ اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اور میاں بیوی کے درمیان نا نفرتیں ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے۔ گھر والوں کو یہ کہنا کہ شادی کے بعد گھر والے یہ کہیں کہ غریب سے شادی کی ہے، بہت ہی بیہودہ حرکت ہے یہ۔ میاں بیوی کے درمیان رخنے ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائیاں پیدا کرنا، عورت کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ شیطان کے ہر قسم کے فتنوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کریں، جوڑ۔ امبرین سلطان انڈیا سے، اگر سسرال والے بہت زیادہ بے دین ہوں اور پردہ وغیرہ بھی نہ کرنے دیتے ہوں اور ان کو دینداری بالکل پسند نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جبکہ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں؟ لیکن سسرال والے اگر بے دین ہوں اور بد اخلاق بھی ہوں تو شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سسرال سے الگ گھر دے، دور رکھے۔ اگر وہ نہیں کرتا یہ کام استطاعت کے باوجود تو وہ گناہگار ہوگا۔ باقی لڑکی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور سسرال کی بے دینی پہ خاموش رہے، ان کو نہ تنگ کرے، وہ پھر بدتمیزی کریں گے اور کیا، اپنے آپ کو دین پہ چلائے، اور اس کو بھی دین پہ چلنے نہیں دیتے تو اگر فرائض واجبات میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ فرائض واجبات بہرحال اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ انجم صاحب ممبئی سے، میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے ممبئی اور بمبئی کا فرق آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کب کچھ لوگ میم سے لکھتے ہیں، کچھ بے سے لکھتے ہیں، کیا یہ؟ اب ہم نے خلا لے لیا کیونکہ اس کا شوہر شراب اور زنا کا عادی ہے۔ 1 سال سے بیٹی ہمارے ساتھ ہے، بچے کی پیدائش کا سارا خرچہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ اب اس کے سسرال والوں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں بچے کے خرچے کے لیے۔ کیا اس پیسے سے میری بیٹی اپنے اوپر کچھ خرچ کر سکتی ہے یا بچے ہی پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سسرال والوں نے عدت کا جو خرچہ، جو سسرال والوں پر لازم تھا کہ جب خلا ہوئی ہے تو عدت کا خرچہ، اگر وہ خلا میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اچھا خلا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ شرعی طور پہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیوں عدالتوں کے خلے، آپ نے تو لی بھی انڈیا کی عدالت سے خلا لیا ہے، تو جا کے کسی مفتی سے، وہاں دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم وغیرہ جا کے یا کسی ریلائبل ادارے سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو پھر شرعی طریقے سے خلا کی کوشش کریں۔
اور اگر خلا صحیح ہو گیا ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے 3 مینسز عدت ہے. اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے، ایک بعض کے نزدیک 3 مینسز ہے خلا کی صورت میں. تو احناف کے ہاں، ہمارے ہاں 3 مینسز ہی ہیں، کیونکہ وہ بھی بہرحال ہے طلاق بائن ہی خلا بھی. تو طلاق کے بارے میں قرآن نے بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ بھی، میں اس میں ڈیپ میں نہیں جا رہا. احناف کے ہاں 3 مینسز ہی ہیں خلا میں. تو خلا کی عدت کا جو خرچہ ہے، اگر وہ خلا کے ایگریمنٹ میں معاف نہ کرایا گیا ہو تو بہرحال وہ شوہر کے ذمے ہے. وہ خرچہ آپ عدت کا لے سکتی ہیں اور شوہر سے پھر بچی کے الگ سے پیسے مانگ سکتی ہیں. اور اگر وہ خرچہ شوہر نے دے دیا ہے تو پھر بچی کے جو پیسے ہیں وہ بچی ہی پہ خرچ کرنے پڑیں گے. البتہ ماں کا اگر کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے بقدر پیسے بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بچی ہی کو پال رہی ہے نا. تو پالنے کا بھی، دودھ پلا رہی ہے اس کو، تو اس کی اجرت بہرحال شوہر کے ذمے لازم ہے اگر فیڈ کرا رہی ہے بچے کو. پوری ڈیٹیل آپ کسی قریبی وہاں دارالفتہ سے معلومات لے کے نا ان سے فتویٰ لے لیں، تو وہ آپ کو زیادہ، کیونکہ پورے حالات جب سامنے آئیں گے، لڑکی غریب ہے نہیں ہے، کیا ہے، کتنا خرچہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی، پوری ڈیٹیل وہ مالی حیثیت سے پتہ چلے گی. سلطان احمد کراچی سے: میری بیوی اپنے میکے چلی گئی، 5 سال ہو گئے، مگر میں خرچہ دیتا رہتا ہوں. اب طلاق کس طرح دی جائے؟ طلاق دینے کا طریقہ بتا دیں. بھائی طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ دیں طلاق، صلح و صفائی کی کوشش کریں. بہرحال اگر وہ طلاق مانگ رہے ہیں یا آپ نے دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے پکا، تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پاکی کے ایام چل رہے ہوں، تو بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے اور اس کو 1 طلاق دے دی جائے بس. تو آپ کی بیوی تو ویسے ہی 5 سال سے دور ہے، تو اگر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکی کے ایام چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر خود یہ کہ اندازہ لگائیں کہ پاکی کے ایام ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ان پاکی کے ایام میں آپ 1 طلاق بھیج دیں بس. تو بس 3 مینسز جب گزریں گے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا. میری دادی قرآن پڑھتی ہیں مگر مخارج صحیح سے ادا نہیں کرتی، کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ دادی کو مت چھیڑیں، جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. ہم USA سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سفر 12 گھنٹے کا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، جدہ میں ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں تو یہ جائز ہے؟ سب سے افضل تو یہی ہے کہ USA سے آپ مکہ کی نیت سے نکلیں. بے شک جدہ میں آپ کا اسٹے ہو، لیکن آپ نیت کریں مکہ کی، اور پھر آپ USA میں ہی احرام باندھیں اور لبیک کہہ کے احرام میں آ جائیں. کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم احرام کی حالت میں گزرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کو انسان بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں پریشانی تو ہے. تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام نہ باندھیں، یعنی چادر تو اوڑھ لیں ایئرپورٹ پہ ہی یا جہاز میں اوڑھ لیں 2 چادریں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں. تو جب جدہ کے قریب جہاز پہنچتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تو اس وقت لبیک اللہم لبیک کہہ کے احرام کی نیت کر لیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو بہت ہی یعنی آسان طریقہ ہے لیکن اس میں ثواب کم ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت مکہ جانے کی کریں ہی نہیں. آپ نیت یہ کریں ہم جدہ جا رہے ہیں، ہم جدہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں یا جدہ دیکھنے جا رہے ہیں یا جدہ میں ٹھہرنے جا رہے ہیں. تو جدہ کی نیت کریں آپ. پھر جب جدہ پہنچ جائیں تو پھر آپ جب آپ کی مکہ جانے کی نیت ہو تو پھر اس وقت آپ احرام باندھ لیں حرم سے پہلے. تو یہ تیسرا طریقہ بھی جائز ہے. تو آپ نے اگر اس پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں، تو یہ جائز ہے. لیکن پھر نیت آپ جدہ جانے کی کریں، ابھی مکہ جانے کی اس سفر میں آپ نیت یہ کریں فی الحال ہم جدہ جا رہے ہیں. میں اپنی سالی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی اور میری سالی کی والدہ ایک ہیں. سالی کی والدہ اور بیوی کی والدہ ایک، تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی نیا، اچھا والد الگ الگ ہیں. کیا میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، اور سالی کو چاہیے ایسے سالے سے پردہ کریں، سالے سے. اور بیوی، یہ بے پردگی کے عذاب ہیں میرے بھائی. اسلام میں سالی پر پردہ فرض ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے. بہت گھر خراب ہوئے اس چکر میں. سالی سے عشق ہو گیا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، وہ اچھی لگ رہی ہے اس کی بہن. سب کی شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی اپنی بیوی خوبصورت ہوتی، کبھی سالی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور کبھی سالی خوبصورت ہوتی، اپنی بیوی خشک سالی ہوتی ہے. وہ یعنی ایسا لگتا ہے قحط میں بیچاری مبتلا ہے. تو خشک سالی قحط کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ اسلام نے پردے کا حکم دیا. کچھ بھابھیوں پہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں،
اسلام میں پردے کا نظام ہے، تو سالی کو چاہیے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو اس لیے آپ کو پسند ہے تو آپ دماغ ہٹا دیں وہاں سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ گناہگار ہوں گے آپ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، اور وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو، آج کل سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے بھائی، اور وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، یہ سارے بے پردگی اور کالج میں کو ایجوکیشن کے نقصانات ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا چکر کسی اور سے، اس کا چکر پہلے کسی اور سے چل رہا تھا، تھوڑا سا چپکلش ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی والی یاد، پرانی والی یاد آتی ہے، اس کو اپنا پرانا والا یاد آتا ہے، پھر ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ کو ایجوکیشن نے اور بے پردگی نے۔ تو یہ دیکھ لو اس کے عذاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سوال۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، جس کو پسند کرتی تھی نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، اچھا، لیکن اب اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری بیوی کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ آپ بھی تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو جو سوسائٹی میں چلی وہ شریعت میں جائز ہے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں، جو بھی نامحرم ہے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن مشورہ میں نہیں دے سکتا اتنی جلدی، مجھے کیا پتا کتنا اس کو بھولی ہے کتنا نہیں بھولی ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ شریعت میں بہرحال جائز ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن لڑکیوں سے نکاح کیا کرو جو شوہر ہی کو پسند کرتی ہوں، بس اس سے پہلے ان کو پسند کرنے کا چانس ہی نہ ملا ہو۔